السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ گزشتہ ہفتے میں جس ایشو نے سب سے زیادہ ہیڈ لائنز بنائی وہ بی بی سی کی وہ ڈاکیومنٹری تھی جس میں کہا گیا کہ ہندوستان سے پیسے آتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کو اور وہ فنڈ کرتی ہے را جو ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ ہے۔ اس کے بعد ویکینڈ میں آپ نے وہ ڈاکیومنٹس دیکھے ہوں گے جو منظر عام پر آئے، جو ٹیسٹیمنی تھی طارق میر کی، جو ان کا بیان ریکارڈ ہوا ایجوے پولیس اسٹیشن پر، وہ منظر عام پر آئی جس کے کچھ حصے تو ظاہر ہے اس میں بلیک آؤٹ کر دیے گئے تھے۔ اس ڈاکیومنٹری کے اندر بہت سی چیزیں جس میں یہ کہا گیا کہ 8 لاکھ پاؤنڈ کے قریب سالانہ متحدہ قومی موومنٹ کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ یہ پیسے 1994 میں ایک یہ بھی ہے کہ 1994 میں یہ پیسے ملنے شروع ہوئے جب فروزن اکاؤنٹ ان کے ریلیز ہوئے اینڈ منی واز کمنگ فرام انڈیا۔ یہ بات بھی انہوں نے اپنی جو انٹرویو تھا ان کا یا ان کی جو جرح کی گئی اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سامنے، اس میں انہوں نے مبینہ طور پر مانی ہے۔ انڈیا کے ساتھ جو ملاقاتیں تھیں ان کا کہنا تھا کہ وینا، روم اور زیورخ میں، اس کے علاوہ آسٹریا میں سالزبرگ ایک جگہ چھوٹا سا جگہ ہے اس میں، اور پراگ میں یہ ملاقاتیں ہوئی۔ میٹنگ کا پرپس کیا تھا یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک طارق میر کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس میٹنگ کا مقصد کیا تھا، ان میٹنگز کا کیا کر سکتی ہے متحدہ قومی موومنٹ ان کے لیے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس میں وہ یہ نہیں جانتے تھے، اور یہ سارے پیسے الطاف حسین صاحب کو ملتے تھے، یہ بھی انہوں نے کہا۔ اور اس میں یہ بھی ایک اہم بات کی گئی کہ گھر خریدنے کے لیے یہ پیسہ استعمال ہوتا تھا۔ ٹریننگز ان کا بھی ذکر ہے اس رپورٹ کے اندر۔ تو بہت سے ایسے الزامات جس کے بارے میں انفارمیشن منسٹر نے کہا کہ کالا دھبا ہے متحدہ قومی موومنٹ پر۔ یہ تمام الزامات، ان کا جواب سوائے اس کے متحدہ کی جانب سے اب تک نہیں آیا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، میڈیا ٹرائل کا حصہ ہے جو متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف کیا جائے۔ لیکن میڈیا ٹرائل کیا اب اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سامنے کیے گئے انٹرویوز کو وہ میڈیا ٹرائل کہہ رہے ہیں، یا وہ اس کی جو یہ انٹرویو سامنے آیا ہے سوشل میڈیا پر یہ ریلیز ہوا ہے جس کے بارے میں بعد میں ایڈمٹ کیا، کیا اس انٹرویو کی حقیقت سے ہی وہ انکار کر رہے ہیں، طارق میر کی حقیقت سے وہ انکار کریں، کیا متحدہ کا مقصد اس سے ساری تھا؟ اس کو آج تھوڑا سا الیبریٹ کیا الطاف حسین صاحب نے اپنی تقریر میں۔ انہوں نے کہا کہ مائنس الطاف حسین یہ فارمولا لایا جا رہا ہے اور یہ مائنس الطاف حسین کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا اگر ایسا ہوا تو ہر گلی کوچے میں جنگ ہوگی۔ بڑی خطرناک ایک سٹیٹمنٹ الطاف حسین صاحب کی جانب سے، یہ ابھی ان کا بیان چل رہا ہے الطاف حسین صاحب کا پارٹی کارکنوں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف الوی صاحب، ممبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ہمارے ساتھ وسیم اختر صاحب موجود ہوں گے، آپ رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے۔ میں عارف الوی صاحب سے آغاز کرتا ہوں، اس کا جب تک ہمارے ساتھ آئیں گے وسیم اختر صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں عارف الوی صاحب ان ساری چیزوں کو؟ ایم کیو ایم کا جواب بھی آپ کے سامنے، ایک پورا تناظر اب ایک بنتا جا رہا ہے سارے کا۔ ہاؤ آر یو لوکنگ ایٹ اٹ؟ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایلیگیشنز لگنا اور پاکستان میں ایلیگیشنز لگنا، اس کے اوپر تو ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ صاحب یہ لوگوں نے زبردستی کوئی چیز لوگوں سے اگلوا لی ہے۔ اگر سہولت مرزا کو کوئی پریشر ڈالا ہوگا تو اس وجہ سے اس نے باتیں کہیں، تو بہت سارے ایریاز کے اندر ایک سوالیہ نشان پاکستان کی ساری ثبوت کے اندر جو پاکستان میں پولیس والوں کو ملتا ہے یا رینجرز کو ملے گا یا سب جگہ، اس کے اوپر سوالیہ نشان ڈالا جا سکتا ہے۔ مگر بی بی سی میں، انگلینڈ میں، اگر الطاف حسین صاحب کے خلاف منی لانڈرنگ کی ایلیگیشنز ہیں اور وہ مسلسل بیل پر ہیں، اور مختلف ایم کیو ایم کے لیڈرز بھی بیل پر ہیں، اور بی بی سی اگر کوئی یہ چیزیں ریڈیکٹڈ جس کے اندر کالے اس سے نکالا بھی گیا ہے بہت کچھ، اور برٹش گورنمنٹ اس سے یہ بھی نہیں کہتی کہ یہ ہے یا نہیں ہے، تو ان چیزوں کو ایم کیو ایم اس طرح سے آگے نہیں کر سکتی کہ صاحب یہ سب ایک پلاننگ ہے اور ایک سازش ہے۔ پلاننگ اور سازش کے اعتبار سے کراچی کا باشندہ میں بیٹھا ہوں، میرا خیال سے 1990 سے مسلسل ایم کیو ایم کا یہی کلیم ہوتا ہے کہ ایم کیو ایم کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے، ایم کیو ایم کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ کراچی کی اگر دہشت گردی ہوئی ہے تو اس میں ایم کیو ایم کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ صرف ایم کیو ایم کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں بلکہ آج ہی وکی لیکس کے کیبلز کو کچھ نئے کیبلز بھی آئے ہیں 2010 میں نے دیکھا آپ کی ٹویٹ کو، کے آپ کی ٹویٹ تھی جس میں جی
اس کے اندر بھی مطلب یہ جو گفتگو یو ایس کونسولیٹ کے اندر اور لوگوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں، ان کے اپنے تجزیے ہیں، اس اعتبار سے بھی لگتا ہے، اور کونسولیٹ والے بھی جو کیبل بھیج رہے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ جی وہ یہ کہہ کر گئے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو حالات خراب ہو جائیں گے. اس کے اندر بھی ان کا تجزیہ یہ ہے کہ جی ایم کیو ایم ایک تو بڑا ڈیٹیلڈ کیبل ہے کہ ایم کیو ایم کے آرمڈ گروپ تقریباً 10,000 آرمڈ ملیٹنٹس ہیں، یہ ان کے بھی تجزیے ہیں جو اتفاق سے ویکی لیگ سے نکلے ہیں. تو یہ تو یو ایس گورنمنٹ بھی ان کے خلاف سازش کر رہی ہے اور اتنی پرانی سازش کر رہی ہے، برٹش گورنمنٹ بھی ان کے خلاف سازش کر رہی ہے، پاکستان کی حکومت بھی ان کے خلاف سازش کر رہی ہے. یہ چیزیں اب اس انداز سے ہینڈل نہیں ہو سکتی. میں وسیم اختر صاحب آ گئے ہیں، ایک تو کوئی اجازت ہے تو میں وسیم صاحب کو بھی ذرا ڈیبیٹ میں لے آؤں. یہ جو آپ نے کہا کہ سازش کون کون کر رہا ہے. جی ضرور. وسیم اختر صاحب، ابھی الطاف حسین صاحب اپنی تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ مائنس الطاف حسین سازش ہو رہی ہے کہ مجھے ہٹایا جائے. اس میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ ایم کیو ایم ایک ملک دشمن جماعت ہے. میں بھی اس پہ آتا ہوں جس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہٹایا گیا تو گلی کوچے میں جنگ ہوگی. اس کا مطلب کیا الطاف حسین صاحب کا؟ لیکن یہ سازش ہے کیا برطانیہ بھی سازش میں آپ کے خلاف شامل ہے؟ دیکھیں کاشف، جو آپ کوٹ کر رہے ہو الطاف بھائی کی ابھی اسپیچ، وہ اسپیچ میں نے بھی سنی ہے، میں وہیں سے اٹھ کے آ رہا ہوں. آپ نے بالکل اس کے متن کو توڑ دیا، بالکل ختم کر دیا. انہوں نے بات یہاں سے شروع کی، ذرا غور کیجئے گا. 73 میں الطاف حسین کا وجود نہیں تھا سیاست میں. 73 میں سیاست ایم کیو ایم نہیں تھی. 73 میں کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا. الطاف بھائی کا کہنا یہ تھا اپنی اسپیچ میں کہ میں نے مہاجر جو قوم ہے وہ تقریباً 5 کروڑ ہے، اور اس کو بہت عرصے سے یہ کوشش جاری رہی تھی یہاں کہ شیعہ سنی بنا کے لڑایا جائے اور آپس میں دست و گریباں کیا جائے. الطاف بھائی نے ایک پلیٹ فارم پہ وہ لے کے آئے ہیں، یہ تو پوری دنیا مانتی ہے. آج اردو بولنے والا الطاف بھائی کے پیچھے کھڑا ہے میجورٹی میں. ٹھیک ہے. اب الطاف بھائی نے یہ کہا اسپیچ میں کہ اگر یہ -1 کا فارمولا جو کہ بہت عرصے سے چلا آ رہا تھا، اگر اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو ہیں میرے پیچھے لوگ ہیں، میرے فالوورز ہیں، یہ آپس میں ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. اور پھر جو سازشیں ماضی میں رہی ہیں کہ شیعہ سنی بھی لڑواؤ، آپس میں ان کو لڑواؤ، مختلف سیاسی جماعتوں میں بانٹ دو، تو یہ دست و گریباں ہوں گے، آپس میں لڑ رہے ہوں گے. یہ تھا الطاف بھائی کا متن تقریر کا. یہ جو کہا گیا کہ ہر گلی کر دیا تو ہر گلی کوچے میں جنگ یہ ہوگی. نہیں تھا کہ گلی کوچوں میں لڑائی ہوگی. نہیں، یہ سارے اس حوالے سے ہوگی کہ آپس میں ڈیوائیڈ کر دیے جائیں گے. میں نے ان کو متحد کیا ہوا ہے. اچھا، آپ کے وہ یہ کہہ رہے کہ اگر وہ جو یونیفائنگ فورس ہے اس کو ہٹا دیا گیا تو ڈویژن آ جائے گی بیچ میں، وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں. ایگزیکٹلی لوگ استعمال کریں گے. ماضی میں حقیقی بنی نا یار، آپ نے دیکھا حقیقی بنی کتنا خون خرابہ ہوا. یہ سازشی تو تھی حقیقی بنی جو. چلے یہ تو آپ نے آج کی تقریر کا کانٹیکسٹ بتا دیا کہ اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا کہ اگر جو یونیفائنگ فورس ہے مہاجروں کی، جو مہاجروں کو تمام کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آئی ہے اور ان کی رائٹس کی بات کر رہی ہے، اگر آپ اس یونیفائنگ فورس کی لیڈرشپ کو ہٹائیں گے جو کہ الطاف حسین ہے تو شاید پھر آپس میں لڑائی جھگڑے اور کراچی کی سطح پر شروع ہو جائے گا. یہ پہلے میں اس کے اوپر آؤں گا. ہاں جی بالکل ٹھیک. میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ کس کانٹیکسٹ میں، کیونکہ ایک تقریر آج کی بھی تھی، ایک تقریر ان کی 3 دن پہلے کی بھی تھی. لیکن یہ کیا برطانیہ بھی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے؟ یہ جو طارق میر کا بیان ہے، اس بیان میں جو پیسے لینے کی الزامات لگ رہے ہیں وسیم اختر صاحب، کیا یہ بھی برطانیہ سازش کر رہا ہے آپ کے خلاف؟ کیونکہ یہ تو برطانیہ کے سامنے بیان دیا گیا، یہ تو پاکستان کے سامنے ہے ہی نہیں. دیکھیں کاشف، اس کو اس طرح نہ لیا جائے. بالکل آج ہم کرائسس میں ہیں. 2 کیسز آلریڈی چل رہے ہیں انگلینڈ میں، منی لانڈرنگ اینڈ مرڈر کیس. اس کے بعد ایک یہ چیز سامنے آتی ہے. اب سامنے اس وقت آتی ہے جب جولائی کے 14 تاریخ کو ایک کورٹ کا معاملہ ہے، ایک انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے، ڈیسیشن ہے کوئی. ٹھیک ہے، اسکاٹ لینڈ یارڈ میں. تو اب ہم اس کی تیاریاں کر رہے ہیں. اس وقت ایسی چیز آئی کہ ہم اب کوئی اس قسم کا اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دے سکتے کیونکہ وہ لیگل میٹرز ہیں اور ان میٹرز میں ہم ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے. وہ افیکٹ کرے گا اس کیس کو. ٹھیک، یہ اتفاق سے یہ وقت ایسا آ گیا ہے. اب اس لیٹر کی جو بات ہے، جہاں تک طارق میر صاحب کا لیٹر ہے، اس لیٹر کو تو میں بھی ابھی اس کی تحقیقات کر رہا ہوں. میری پارٹی بھی کر رہی ہے، ہمارے لیگل ایکسپرٹس بیٹھے ہیں. 4 دن ہو گئے، کافی چیزیں بلیک آؤٹ کی ہوئی ہے. وہ جو ہے جو بلیک آؤٹ میں نے آپ کو
میں اسی کی بات کروں. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے لیگل ایکسپرٹس جو وہیں سے ہیں, انگلینڈ کے ہیں, ایک دو پاکستانی ہیں, وہ بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر اس کا کیا جواب ہونا چاہیے, کیونکہ وہ افیکٹ کرے گا اس کیس کو. تو وہ ہم بڑا پھونک پھونک کے چل رہے ہیں اس کو. ہم نہیں چاہ رہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کیس میں اس وجہ سے نقصان پہنچے. مگر کاشف میری بات ختم نہیں ہوئی. کاشف میری بات ختم نہیں ہوئی. دیکھیں, ہماری نظر میں ہم کہہ چکے ہیں یہ بیان, یہ چیز جھوٹی ہے, یہ من گھڑت ہے. ٹھیک ہے, ہم آگے چلتے ہیں. اب یہ ذمہ داری جتنی میری ہے اتنی حکومت پاکستان کی بھی ہے کہ وہ بھی اس کو پروو کرے کہ یہ انگلینڈ میں بیٹھ کے یہ اس قسم کی چیز کہاں سے آئی, کیسے آئی. اب آپ کو, اور ہمارے ملک میں بھی ایجنسیاں ہیں, ہم اتنے عرصے سے مختلف حکومتوں میں شامل رہے ہیں, تو کیا ہم نے کوئی ایسی حرکت کی ہے, ہمارے پاس کوئی ایسے ایویڈنس ہیں پاکستان میں کہ یہ شواہد ملتے ہوں ایسے؟ سر یہ تو ایک باہر کا میڈیا ہاؤس, ایک باہر کا کوئی شخص رپورٹ دے رہا ہے. وسیم صاحب, ابھی الطاف حسین صاحب نے کہا میرا اور ایم کیو ایم کا را سے کوئی تعلق نہیں ہے, حلفاً کہتا ہوں. سو یہ ابھی آپ جب بات کر رہے ہیں تو الطاف حسین صاحب نے ان کی جانب سے جو جواب آیا, جس پہ ایم کیو ایم ابھی تک ایک سیدھی پوزیشن نہیں لی تھی ایم کیو ایم نے, الطاف حسین صاحب نے اس پر بڑی سیدھی پوزیشن لے لی ہے. اور کہتا ہے, میں حلف لے کر کہتا ہوں کہ میرا اور ایم کیو ایم کا را سے کوئی تعلق نہیں. سو ایک بات تو چلے, آپ کو پوزیشن لینے میں آسانی ہو جائے گی. ہاں, اب آپ کو کم از کم پوزیشن لینے میں آسانی ہو جائے گی کہ آپ کا اس, میں وہاں نہیں بیٹھا, اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ٹکٹ پہ بھی چل رہا ہے وہ ان کا یہ بیان, اور میرے آگے ٹی وی بھی نہیں چل رہا ہے. ضرور, آئی کین انڈرسٹینڈ یور کنسٹرینٹس, بٹ مسئلہ یہ ہے صاحب کہ اگر آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں, اس کا مطلب طارق میر کا یہ بیان جھوٹا ہے. اب اگر طارق میر کا یہ بیان جھوٹا ہے تو اس کے ساتھ کیا جانا چاہیے؟ بریک کا اگر اجازت دے لے لیں, بریک کے بعد مجھے بتائیں. پھر دیکھیں, اگر اس چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ را سے آپ کا کوئی تعلق نہیں, ایم کیو ایم کا را سے کوئی تعلک نہیں, پیسے نہیں لیے گئے یہ سارے, پھر تو آپ کے لیے راستہ بڑا آسان ہے. وہ آسان راستہ کیوں نہیں متحدہ اب تک لے پائی, یا لیا انہوں نے, لے گئے بی بی سی کو کورٹ میں, کہیں سب الزامات جھوٹے, ابھی بھی خاموشی اس طرف مکمل طور پہ, اس کی بجائے بلکہ بڑے سخت بیانات دیے جا رہے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر عارف الوی صاحب, کیا الطاف حسین صاحب کے یہ کہنے سے یہ کہنا کافی ہے, گیون کہ آپ کے سامنے طارق میر کی کنفیشن سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں نہ صرف رقوم مینشن کی گئی ہیں, وہ جگہ بتائی گئی ہیں جہاں جہاں ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, کیا یہ کہہ دینا کافی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ہم را سے پیسے نہیں دیتے, یہ ہمارا تعلق کوئی نہیں؟ نہیں, میرا خیال یہ کہ اس معاملے کے اندر بہت سارا ایویڈنس موجود بھی ہے. مثال کے طور پر میں کوئنسیڈنسز گنا رہا ہوں, میں کوئی مقدمہ آئیدر وے نہیں پریزنٹ کر رہا. ایک ایس پی نے کراچی کے اندر یہ کہا کہ جناب 2 لوگ جو دہشت گرد پکڑے گئے, انہوں نے کہا جی ہماری ٹریننگ بھی ہے. اچھا, میں کہتا ہوں سندھ گورنمنٹ کیوں خاموش رہ گئی؟ یا تو اس ایس پی کے خلاف ایکشن لے, بھائی جس نے یہ بات کہی ہے نا, یا پھر اس کا بھی کھوج لگائے. اچھا, دوسری بات یہ کہ جو یہ ریڈیکٹڈ, اس کو کہتے ہیں ریڈیکٹڈ, جو کالی لائن سے بہت ساری چیزیں نکالی گئی ہیں, پہلے تو کسی نے یہ ڈینائی نہیں کیا کہ یہ صحیح ہے یا اوریجنل ہے یا نہیں ہے. لگتا یہ ہے کہ یہ صحیح ہے, اور جو مختلف لندن کے اور انگلینڈ کے پولیس اسٹیشنز کے اندر جس طرح کا بیان اور جس انداز سے لیا جاتا ہے اسی انداز کی ہیں. اگر فورج ہوتی تو یہ انکار کرتے کہ یہ فورج ہیں, اگر فورج نہیں ہے اس کا مطلب یہ کوئی بیانات کی حقیقت ہے. طارق میر صاحب نے کچھ باتیں کہی ہیں, یہ بہت سارے پیسوں کے ساتھ بھی لنک ہوتی ہیں. کچھ ایویڈنس میں نے دیا تھا اور پبلک میں بھی موجود ہے کہ یورپین ڈیولپمنٹ کمپنی ہے, اس کے اندر بہت سارے پیسے آتے بھی رہے ہیں, جس کے ڈائریکٹرز الطاف حسین صاحب بھی تھے اور کئی لوگ تھے, اور انور صاحب بھی تھے, اور 2014 تک تھے. اور اس کے بعد انہوں نے ڈائریکٹرشپ سے, پراپرٹی ڈیولپمنٹ کمپنی ہے اس کی ڈائریکٹرشپ سے ریزائن کیا. اس میں تقریباً 800,000 پاؤنڈز تھے اس یورو ڈیولپمنٹ, 8 لاکھ, اور وہ آفیشل ریکارڈز ہیں, تقریباً 12-13 کروڑ روپے بنتے ہیں. جی یہ آفیشل ریکارڈز ہیں, یہ جو کمپنی رجسٹرڈ کمپنیز ہیں اس کے ریکارڈ ہیں. ٹھیک. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ ضرور, میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ کوئی سازش کی جائے کہ مائنس الطاف حسین فارمولا لایا جائے. یقیناً اس کے اندر, اس پارٹی کے اندر بھی بہت انتشار ہوگا. ٹھیک.
اور اس بات کا بھی امکان ہے لیکن اب آپ چاہتے ہیں کیسا؟ دیکھیں ایز اپوزیشن جس کی جانب سے عمران خان صاحب کی جانب سے بڑے سخت بیانات آتے رہے، آپ کیا چاہتے ہیں کیا ہو؟ اب ریاست کیا کرے، حکومت کیا کرے، ایم کیو ایم کیا کرے، آپ کس طرف لے جانا چاہتے ہیں اس معاملے کو، اور اس کا کوئی پروسیجر ذہن میں ہے آپ کے؟ نہیں، میرے ذہن میں اس وجہ سے کوئی پروسیجر نہیں کہ کوئی کام پاکستان میں ہوتا ہے یہ ڈینائی کرتے ہیں کہ صاحب یہ انصاف نہیں ہے. کوئی کام ہمارے کورٹس میں تو کسی کام تک آج تک کسی ایشو کو پروو ہی نہیں کر سکے ہیں. تو یہ کہہ دینا جی پاکستان کی عدالتوں کے اوپر چھوڑ دو. وہ عدالتیں جو کسی کو جتنے دہشت گرد کراچی کے اندر 5-5 ہزار لاشیں ایک سال میں گری ہیں، کتنے دہشت گردوں کو پکڑ کر کورٹ میں چلایا ہے. تو میں بھی اسی طرح سے کنفیوز ہوں جو عام پاکستانی کنفیوز ہے کہ کیا کیا جائے اس کا. تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ایم کیو لیکن یہ الزامات بھی تو عارف الوی صاحب یہ الزامات بھی کوئی نئے نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا اجمل پہاڑی اٹھا کے دیکھ لیں، جاوید لنگڑا اٹھا کے دیکھ لیں، جنید لمبا اٹھا کے دیکھ لیں، یہ نام ایم کیو ایم کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے رہے، وہ اپنے آپ کو ایم کیو ایم کا کارکن بتاتے رہے. آپ کو یاد ہوگا سولت مرزا، وہ بھی اپنے آپ کو آخری دم تک ایم کیو ایم کا کارکن بتاتا رہا، اس نے بھی ایڈمٹ کیا. راؤن وار کی پریس کانفرنس آپ کے سامنے. سو یہ ہندوستان کے ساتھ کنیکشن بھی کوئی نئے نہیں ہے بھائی صاحب. مگر لہذا یہ دو بیٹلز ہیں. دیکھیے ایک بیٹل تو لیگل بیٹل ہے جس کے اندر پاکستان کے اندر کچھ معاملہ چلتا ہی نہیں. یعنی آصف زرداری صاحب بھی جب آئے تو بے نظیر بھٹو کی شہادت کا انویسٹیگیشن کے لیے یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ اور یونائٹڈ نیشنز میں چلے گئے. تو یہاں کی عدالتوں پر بھروسہ اور یہ کہ ایکسپیڈیشسلی یہ کام ہوگا، یہ سیکرٹ کاموں کی بھی رسیدیں نہیں ہوتی. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ را کے ساتھ جو بھی تعاون ہوا، جو کچھ ہوا، یہ تو بی بی سی کی وجہ سے یا انگلینڈ کے اندر کسی نے اقبال کر لیا تو یہ بات آ گئی، ورنہ تو پاکستان کے اندر یہ بھی بات نہیں ہے. بالکل. لہٰذا اب راستہ کیا ہونا چاہیے؟ سر ایک سیکنڈ اگر اجازت ہے وسیم صاحب آگے اس کے بعد راستہ بتائیے گا، میں وسیم صاحب سے اس کا جواب بھی لے لوں گا. ابھی آج ایک انڈین اخبار نے بھی جہاں بہت سی دوسری چیزیں رپورٹ کی، اس میں انہوں نے وہ تمام کمپنی جیسمین ویلی جنرل ٹریڈنگ، وہ کمپنی کا بھی ذکر کیا گیا ہے جہاں سے جس کے اکاؤنٹ سے تقریباً $1.5 ملین آگے ٹرانسفر کیے گئے. اگر ہم یہ اسکرین پر دکھا سکیں ظہیر صاحب، جو انڈین اخبار کی وہ $1.5 ملین انہوں نے کہا کہ ٹرانسفر کیے گئے. وسیم اختر صاحب تو اب وہ دکھا نہیں پا رہے، یہ میرے پاس کا پرنٹ آؤٹ ظاہر موجود ہے اس کا وسیم صاحب. تو اب مسئلہ یہ، میں جو اس سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی آپ سے، آپ نے کہا ثبوت کیا ہے. دیکھیں ثبوت تو کسی کے پاس نہیں سوائے اس کے کہ طارق میر نے برطانیہ کے سامنے یہ بات کہی ہے. اس سے پہلے اجمل پہاڑی نے یہ بات کہی، سولت مرزا نے کہی، جاوید لنگڑے کا نام آیا، جنید لمبے کا نام آیا، راؤن بار کی پریس کانفرنس ہوئی. ہر ایک پہ آپ نے کہا جناب یہ ہماری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. ساتھ یہ کہہ دینا کیا کافی ہے ایم کیو ایم کا کہ ہماری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے جب اتنے ثبوت اب بیرون ملک سے آنے شروع ہو گئے ثبوت؟ دیکھیں میں تو اب بھی وہی سٹینڈ لے رہا ہوں کہ یہ سازش ہے. یہ آج کی سازش نہیں شروع ہوئی، جس دن سے ایم کیو ایم بنی اس دن سے شروع ہوئی. اور سب سے بڑی مثال آپ سب جانتے ہیں، جینا پور کے نقشے سامنے آئے تھے. کون کر رہا ہے ایم کیو ایم کی سازش؟ تو بریک کرنے کی کوشش کی گئی تھی، دھکی کی بنائی گئی تھی. کس کی سازش ہے؟ آج بھی میں ڈینائی کرتا ہوں. یہ جو کاغذ آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، ابھی آپ انڈین اخبار کی بات کر رہے ہو، ایسے تو اور بہت سارے سازشیں میں آ سکتی ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ کیا جو طارق میر کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کیا اس پہ کوئی صداقت ہے، کوئی پروف ہے؟ پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ تحقیقات کرے. ہمارے وکلا بھی تحقیقات کر رہے ہیں. ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. طارق میر صاحب آپ کی پارٹی کے رکن ہے. وسیم صاحب آسان طریقہ یہ ہے، طارق میر آپ کی پارٹی کے رکن ہے، وہ اپنے ذاتی ایکسپیرینسز بتا رہے ہیں کہ کہاں وہ خود گئے محمد انور اور الطاف حسین صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے. ان کو وینا کا ذکر کیا، پراگ کا ذکر کیا، ان کو گئے ٹی وی پر آئے بیان دے دیں. میں نے سنیں کاشف، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم ایسی ایک سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمارا ایک کیس سامنے ہے اور طارق بھائی بھی اس منی لانڈرنگ کیس میں ہیں. یہ لیگل میٹر ہے، سب جوڈیس میٹر ہے، اس میں وہ کچھ ابھی فی الحال باہر نکل کے کہہ نہیں سکتے. ٹھیک، اس کے اثرات ہمارے وکیل جو وہاں کے لوکل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اثرات صاحب اتنا ہماری یہ خاموشی ہے. بڑا جو بھی ہوگا ہمیں سنیں میری کاشف بات سن لے. طارق میر سپوز اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ بیان میں نے دیا ہے، وہ مان لیتے ہیں کہ میں نے دیا ہے بیان، ٹھیک، تو بھائی میرا طارق میر سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا نہیں، الطاف حسین کا ہے. طارق میر کو دیکھ کے نہیں چل رہے، وہ الطاف حسین کو دیکھ کے چل رہے. لیکن الطاف حسین کا طارق میر کے ساتھ تعلق ہے.
الطاف حسین کے معتمد خاص تھے, فائنانسز یہی دیکھا کرتے تھے. ان کا بیان اگر یہ آ کے کہہ لیں کہ میں نے یہ بیان دیا ہے, یہ تو آپ کے خلاف انڈائٹمنٹ ہے پوری, یہ تو پھر آپ کے خلاف چارج شیٹ ہو گئی پوری. وہ آدمی آپ کے فائنانسز ہینڈل کرتا ہے, وہ مان رہا ہے کہ آپ نے ہندوستان سے پیسے لیے. یہ ہم نہیں مان رہے, وہ مان رہا ہوگا, ہم نہیں مان رہے, ہم پارٹی ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہم جس سچویشن میں اس سے باہر نکل آئیں, پھر اس کا جواب دیں گے. ظاہر ہے پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی طارق میر کا بھی اسٹیٹس کہ کیا بنتا ہے فیٹ اس کا, مگر ابھی ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں جو کہ ظاہر ہے ہمارے لیے ڈیفیکلٹ. لیکن آپ یہ مگر میں پھر کہوں گا کہ ہم خود بھی تحقیقات کر رہے ہیں, ہمیں بھی کچھ سوالات دیکھنے ہیں کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے, کون کر رہا ہے, کیا وجہ ہے, یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. مگر الطاف بھائی کا سٹیٹمنٹ آ چکا ہے کہ میرا اور پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ ایک قائد, ایک لیڈر پارٹی کا جو کہ لے کے چل رہا ہے, 27 سال سے آج ایگزائل میں ہے, 37 سال سے ان کی جدوجہد چل رہی ہے. ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, ہم 4th لارجسٹ پارٹی ہیں, 2nd لارجسٹ ان سندھ ہیں. وسیم صاحب, یہ آپ کے کریڈٹ میں چیزیں پولیٹیکلی الزامات جو ہیں وہ یہ پولیٹیکلی آپ کے کریڈٹ میں ضرور خراب کر سکتے ہیں. پولیٹیکلی آپ کے کریڈٹ پہ آپ کی سیٹیں بھی ہیں, پولیٹیکلی آپ کا ووٹ بینک آپ کے ساتھ ہے. پولیٹیکلی تو یہ اس پالیٹکس کا تو پرابلم ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس سیٹیں ہیں یا نہیں, سوال ہی نہیں ہے. ظاہر ہے آپ کے پاس سیٹیں, آپ کے لوگ نیشنل اسمبلی میں ہیں, آپ کے لوگ پروونشل اسمبلی میں. ذرا تھوڑا سا یہاں سے اپنے آپ کو پیچھے کریں اور یہ دیکھیں کہ وہ تمام لوگ جو اس وقت ٹی وی دیکھ کر آپ کی بات سن رہے ہوں گے, جنہوں نے طارق میر جو کہ بڑے قریبی الطاف حسین صاحب کے بندے سمجھے جاتے ہیں, جنہوں نے یہ بیان دیتے ہوئے کہا جناب میں آپ کو بتا رہا ہوں پیسے کہاں سے آ رہے تھے, میں خود ملاقاتوں میں گیا ہوں, میں نے ہندوستان کے لوگوں سے رو کے ایجنٹوں سے ملاقاتیں کی ہیں جس میں الطاف حسین اور محمد انور صاحب شامل تھے. بعد میں یہ پیسہ محمد انور کے تھرو آتا رہا. وہ کنفیشنز کر رہے ہیں, یہ کیا سارا ہی نہیں ہے سر, یہ کنفیشنز ہیں. آپ کا ووٹر اب آپ کو سن رہا ہے کہ کیا میرا جو لیڈر ہے وسیم اختر یا الطاف حسین, کیا وہ ایسی کوئی دلیل سامنے لا رہے ہیں جس کو دیکھ کر میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ ایسا نہیں ہوا. میرا خیال ہے تو ایسی کوئی دلیل آپ نہیں دے رہے, آپ تو خالی کہہ رہے ہیں بعد میں دیکھیں گے جس کو. وہ کہتا ہے مجھے ابھی بتاؤ کہ اس میں سچ ہے یا نہیں ہے. میں دے رہا ہوں. دیکھیں طارق میر کے نام سے جو منسوب کیا جا رہا ہے بیان, ابھی طارق میر آپ کے چینلز پہ میڈیا پہ نہیں آئے ہیں, انہوں نے نہ اس کو اون کیا ہے نہ اس کو ریجیکٹ کیا ہے. ابھی ہمیں انتظار کرنا ہے. 4 دن گزر گئے, کنکلوژنز پہ جا رہے ہیں. جمعے کے دن نام جمعرات کی رات کو نام آیا تھا, جمعہ, ہفتہ, اتوار, سوموار پورا گزر گیا. میں نے آپ کو ابھی سمجھانے کی کوشش کی کہ ایک کیس وہاں چل رہا ہے, ہماری خاموشی اس وجہ سے ہے. لیکن وسیم صاحب کیس میں یو ڈو ریئلائز ایشو نہیں کریٹ کرنا چاہ رہے, بس یو ڈو ریئلائز کہ وہ کیس ہے منی لانڈرنگ کا. اس کیس میں پیسہ منی لانڈرنگ اور اس میں طارق میر بھی ہیں. اس کیس کا پرابلم یہ ہے کہ منی لانڈرنگ سے زیادہ یہ ہندوستان رو سے پیسے لینے کا الزام ہے. اس کا منی لانڈرنگ سے براہ راست تعلق ہے. یہ ہندوستان نے کیا اون کر لیا, پاکستان کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ تحقیقات کرے اس میں. سر برطانیہ کے سامنے بیان دیا کیا جا رہا ہے, کون کر رہا ہے, اس میں صداقت کتنی ہے. ٹھیک جی, عارف الوی صاحب آپ نے بھی جواب سنا وسیم اختر صاحب کا, کتنے کنونس. میں آخری بات سے شروع کروں گا کہ اس بات کا کیا امکان ہے کہ ہندوستان اس بات کو اون کر لے گا. آپ کو معلوم ہے 1972 کے اندر جو پاکستان توڑنے کے اعتبار سے ہندوستان نے سازشیں کی تھیں, ہندوستان ہمارا دوست نہیں رہا. یہ تو انڈرسٹوڈ کیفیت ہے نا. جو سازشیں کی اس کا پہلی مرتبہ مودی صاحب نے اب 73 کے بعد تقریباً جتنے سال بھی ہو گئے, آج پہلی مرتبہ 42 سال اس کو ایکسپٹ کیا ہے. 42 سال بعد انہوں نے, جی ہاں 42 سال بعد انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے کہ ہندوستان نے ایک سازش کی تھی. انٹرنیشنل کانسپریسیز میں میرے بھائی میں نہیں جانتا کہ کسی ملک نے آج تک کوئی چیز ایکسپٹ کی ہو. وہ چیز جو امریکہ نے ویسٹ جرمنی کی چانسلر کی ریکارڈنگ کی تھی ٹیلی فون کی, اس کو بھی ایکسپٹ نہیں کیا اس نے. تو لہذا میرا کہنا یہ ہے کہ اس سے آگے لے جاتا ہوں آپ کو ریمنڈ ڈیوس یاد ہوگا. ریمنڈ ڈیوس, جی ہاں جس کو امریکن پریزیڈنٹ کو آ کے کہنا پڑ گیا کہ یہ میرا ڈپلومیٹ, حالانکہ وہ ڈپلومیٹ نہیں تھا. اسی لیے قصاص اور دیت کر کے اس کو باہر نکالنا پڑا. جب دوسرے ملک اور وہ CIA کا یا بلیک جس کا بھی ایجنٹ تھا تو ایجنٹ یہ بات تو ماننے والی, اس کو کوئی ایڈمٹ یا ڈینائی تو نہیں کرے گا, اس کا ڈینائل ہی ہوگا, ایڈمیشن نہیں ہوگا اس کا کوئی بھی. اچھا, ان چیزوں میں آپ سرکمسٹانشل ایویڈنس دیکھتے ہیں.
अच्छा, सर्कमस्टांशियल एविडेंस के अंदर पिछले दिनों ये तो बड़ा अच्छा हुआ, वसीम अख्तर साहब ने अल्ताफ हुसैन साहब की हालिया तकरीर जो अभी कुछ घंटे पहले हुई, जो मैंने नहीं सुनी, आप ही बयान कर रहे थे, उसका बताया कि मतन उसका बिल्कुल आपने तोड़कर काशिफ अब्बासी साहब आपने इस्तेमाल किया। मगर इससे चंद दिन पहले की एक तकरीर और थी जिसका मतन वो भी आपने तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल किया था, जब उन्होंने रॉ को कहा था, इन्वाइट किया था, याद है आपको? कुछ दिन पहले की बात है। मेरे पास 14 अच्छा, उससे मेरे पहले पास मैं एक और चीज दिखाऊं आपको। 4 अगस्त 2011 की भी अल्ताफ हुसैन साहब की एक तकरीर है कि 92 जैसा ऑपरेशन हुआ तो क्या भारत हमें कबूल करेगा। ये भी एक तकरीर हमारे पास पुरानी है जरा। अच्छा, और उससे पहले जाइए कि 2004 की एक तकरीर अल्ताफ हुसैन साहब की हिंदुस्तान के अंदर, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जी सबसे बड़ी तारीख की सबसे बड़ी गलती है कि पाकिस्तान बना, और उसमें भी कहते हैं कि मैं अपील करता हूं हिंदुस्तान से कि अगर महाजरीन जो पाकिस्तान चले गए हैं वापस आना चाहें तो उनके लिए दरवाजे खोल दो कि वो वापस आ जाएं। तो ये सारी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो है ना, वो एक तरफ निशानदेही कर रही है। मगर मैं आपसे कह रहा था इसके 2 हल हैं। देखिए, एक बैटल ये है कि एक बैटल तो ये है कि वो अजहान और वो लोग जो इन सब चीजों को ये समझते रहे थे कि ये धोखा है, ये साजिश है, और अब तक साजिश है नहीं। मैं समझता हूं कि एमक्यूएम जो है 1992 से कह रही है कि साजिश हो रही है। जब हुकूमत में होते हैं तो भी इनके खिलाफ साजिश हो रही होती है, हुकूमत में नहीं भी होते तो साजिश हो रही होती है, लोग मरते रहते हैं, पता नहीं चलता, और मैं पूछता रहता हूं कि कौन साजिश कर रहा था भाई, बताओ तो सही। जब तुम हुकूमत में हो तो कम से कम वो हाथ फाश करो, वो बातें खोलो कि कौन लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे थे 90 की दहाई में, कौन लोग कर रहे थे 2001 से लेकर 2010 तक आपके खिलाफ साजिश। तो वो खोलते भी नहीं है, बस ये साजिश हो रही है, साजिश। तो आप कहते हैं पूछ लेते हैं वसीम साहब बैठे अवाम की, ये ठीक है। एक तो बैटल ये है कि अवाम के ओपिनियन के अंदर ये चीजें जितनी आती जाएंगी तो ओपिनियन लोग खुद बनाएंगे। इनकी यकीनन एक ग्रुप के अंदर, अफराद के अंदर सपोर्ट है, कितनी है मैं तो कहता हूं कि हम 246 का इलेक्शन हारे, इनकी सपोर्ट का हमें अंदाजा है कि सपोर्ट है। मगर जो कानूनी तौर पर जो सियासी जमातें जो काम करती हैं, अगर इनके ऊपर ये धब्बे और ये छींटे लगते रहेंगे तो इनकी अपनी पोजीशन भी तो कमजोर हो रही है ना। ये कह देना कि जी ये वो तारिक मीर साहब बयान नहीं दे सकते, ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो एक अलग मुकदमा है मनी लॉन्ड्रिंग का। ये तो बड़ा क्लियर, ये तो बड़ा सेपरेट केस इल्जाम लगा है वसीम साहब, ये सेपरेट केस है, ये तो फौरन निकलकर इसको रोकना चाहिए था। वसीम साहब, वो उनका भी वही मानना जो शायद मेरा ख्याल है कि ये इतना बड़ा इल्जाम है कि भूल जाए सारे मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को। इस चीज को क्लियर कराना चाहिए था कि क्या ये इल्जाम कि हिंदुस्तान से पैसे आ रहे हैं या नहीं, सच है या झूठ, इसको अदालत में लेकर जा सकते थे। एक काम आप ये कर सकते थे, लेकिन क्योंकि अब आप अदालत में भी नहीं लेकर गए इसको। साजिश आपके खिलाफ क्या बरतानिया भी कर रहा है? ये तो बयान लिया स्कॉटलैंड यार्ड ने, क्या बरतानिया आपके खिलाफ साजिश कर रहा है वसीम साहब? देखें, साजिश की बात डॉक्टर साहब ने भी अभी की। बिल्कुल साजिश तो डे 1 से हो रही है, मैंने मिसालें भी दी, हकीकी बाकायदा तोड़ के बनाई गई, प्लांट किए गए लोग, ये रिकॉर्ड पे सारी, मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा। जिनापुर के नक्शे भी सामने आए और बहुत सारी चीजें, हकीम सईद का मर्डर हम पे डाला गया जो कि सुप्रीम कोर्ट से बरी हुए, ये सारी साजिशें ही होती हैं। अभी डॉक्टर साहब अभी नए हैं इस फील्ड में, इस खेल में, अभी से इन्होंने शुरू कर दी है कि हमारे खिलाफ साजिशें हो रही हैं, इलेक्शन में धांधली, ये खुद रिकॉर्ड पे है अभी। वसीम साहब ये बताइएगा क्या साजिशें तो हो रही है ना, तो खैर अभी इनकी आंखें खुलेंगी जब इनको भी पता चल जाएगा। अब जहां तक हमारा मामला है, देखें हमारे पे जितने भी इल्जाम लग रहे हैं उसके बाद भी इंशाल्लाह आपने देखा 246 आपने जिक्र किया डॉक्टर साहब ने, रिजल्ट ये है कि कौम इंटैक्ट है, कौम अल्ताफ हुसैन को चाहती है, अल्ताफ हुसैन के पीछे है। इसी वजह से अल्ताफ हुसैन ने आज तकरीर में कहा कि ये -1 का फॉर्मूले को भूल जाओ, इससे मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अगर एक लीडर, ये अच्छी एडवाइस है वसीम अख्तर साहब, अच्छी एडवाइस है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अगर एक लीडर करप्ट हो और उसकी करप्शन साबित हो लेकिन लोग उसको वोट डालने को तैयार हो, क्या उसको जेल के अंदर होना चाहिए या प्राइम मिनिस्टर हाउस में होना चाहिए? कोई भी लीडर हो उसको जेल में होना चाहिए अगर करप्शन। वोटों को छोड़ देना साइड में,
فی الحال ووٹوں کو سائڈ پہ چھوڑ دیں. فی الحال آپ کے اوپر ایک بڑا الزام ہے, اس کے چھوڑ دیں کہ ہمیں ووٹ کتنے ملے. اگر الزام ہے ابھی ثابت نہیں ہوا ہے, اسی لیے الزام تو پتہ نہیں یہاں کس کس پہ ہے, اسی لیے اس کو مبینہ کہہ رہے ہیں نا جی, اسی لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الزام ہے, اسی لیے مبینہ کہہ رہے ہیں. لیکن کیا طارق ہمارے پاس بھی ابھی تحقیقات ہماری چل رہی ہیں, ہم اسی لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا بھی دیکھیں. یہ تو انگلینڈ نے اسٹوری دیا آپ کو, آپ کی اتنی ساری ایجنسیاں تھیں آپ کے ساتھ, ہم دونوں گورنمنٹ میں کولیشن پارٹنر رہے ہیں, ہم نے سندھ حکومت چلائی ہے, ہم نے 3rd ٹیئر آف کراچی جو ہے وہ چلایا ہے. آپ نے کوئی ایسے شواہد ہیں آپ کے پاس, آپ کو تحقیقات کرنی چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ہمارا انوالومنٹ اس کام میں ہو سکتا ہے. سوال وسیم صاحب, ہوتا, دو سوال آپ سے. لیڈر نے کہہ دیا کہ میرا تعلق ہی نہیں ہے اس چیز سے. دو سوال آپ سے. طارق میر کو ابھی تک اون کرتی ہے ایم کیو ایم یا نہیں کرتی؟ دیکھیں فی الحال طارق میر تو ظاہر ہے پارٹی کا ایک کارکن ہے, بالکل ہے, وہاں کیس میں ڈسون نہیں کیجیے گا, ہو رہی ہے. جب سنیں کوئی فائنل پوزیشن آئے گی تو وہ اس کا بھی فیٹ سامنے آ جائے گا. ٹھیک, دوسرا سوال. ہم دوسرا سوال فیصلے نہیں کرنا. ٹھیک, دوسرا سوال. ابھی آپ نے کہا ایجنسیز, کل اگر ایجنسی اٹھ کے ISI MI یہ کہتی ہے کہ آپ کے ہندوستان کے ساتھ کنیکشنز ہیں, را کے ساتھ کنیکشنز ہیں, آپ نے اجمل پہاڑی کو بھیجا, جاوید لمبا کو بھیجا, ایک لنگڑا, وہ جو بھی جاوید لنگڑا شاید, جنید لمبا, جاوید لنگڑا, سہولت مرزا. کل اگر ایجنسی اٹھ کے کہتی ہے جناب ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ آپ کے لوگ جا کے را سے ٹریننگ لے کر آتے ہیں, جس ایجنسی کا آپ ابھی تانے دے رہے ہیں, پھر کیا کریں گے؟ پھر تو برطانیہ سے بھی ورڈکٹ آ جائے گا. ایسے نہیں ہوتا ہے. اگر 10 سال سے سنیں, اگر 10 سال سے ٹریننگ لے رہے ہوتے خدا نہ خواستہ, تو کراچی میں تو ہمارے لڑکے لا انفورسمنٹ ایجنسی سے مقابلے کر رہے ہوتے, لڑ رہے ہوتے. 9,000 بندہ کراچی میں مر چکا ہے وسیم صاحب, 9,000 لوگ مر چکے ہیں ٹارگٹ کلنگ میں. میں آپ کا سوال سن رہا ہوں, آپ میرا جواب بھی تو میں سن رہا ہوں, آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں. نہیں ہوتا کوئی بھی, اور یہ صرف کہنے سے نہیں ہوگا. کہنے کے لیے تو جب سے MKM بنی ہے ہم را کے ایجنٹ ہیں, اور جو ہمارے رشتے دار انڈیا میں ہیں وہ ISI کے ایجنٹ ہیں. یہ تو ہمارا نصیب ہے. لیکن سر آپ اکلوتے تو ہندوستان سے ہجرت کر کے نہیں آئے نا, یہ پنجاب بھرا پڑا ہے مہاجروں سے, جو لوگ ہندوستان کشمیر ادھر ادھر سے ہجرت کر, وہ بھی ہمارے ہی ہیں. میں تو کہہ کہ زیادتیاں ہو رہی ہیں. آپ کے ملک کا وزیر اعظم مہاجر, زیادتیاں ہو رہی ہیں. کیا آپ کا وزیر اعظم مہاجر نہیں؟ کیا آپ کا چیف منسٹر پنجاب مہاجر نہیں ہے سر؟ جو اصل مہاجر ہیں نا وہ سدن پنجاب میں جن کا برا حال ہے وہ ان سے پوچھے جا کے. سر دیکھیں جو ہندوستان سے جس کے باوجود آئے ہیں وہ مہاجر تو رہے ہیں, ملک کو تباہ کر دیا ہے. سر اب آپ نے بڑی غلط ڈیفینیشن کر دی, بریک لیتا ہوں. آپ نے مہاجر کی ڈیفینیشن یہ کر دی ہے جب تک تمہارے کپڑے پھٹے نہیں ہوں گے تو مہاجر نہیں ہو سکتے. اگر تم وزیر اعظم بن کے تم اصل مہاجر نہیں. ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. جو یہ عارف الوی صاحب سے زیادتیاں ہو رہی ہیں, جو سندھ میں ہیں, جو پنجاب میں ہیں, جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ مہاجر ہیں سارے. ٹھیک, میں بس عارف الوی صاحب بھی میرا خیال کوٹا سسٹم ہم پہ لگا ہوا ہے, پنجاب میں نہیں لگا ہوا کوٹا سسٹم. بریک کے بعد 60 کا فارمولا میں. بریک کے بعد عارف الوی صاحب آپ بھی تو کہتے ہیں آپ کی جماعت مہاجروں سے بھری پڑی ہے, جس میں عارف الوی صاحب بھی ہیں, جس میں ابھی آپ کے بہت سے دوسرے لوگ ہیں جو ساتھی ہیں جو کہتے ہیں. مجھے بریک کے بعد بتائیے گا کہ کیا عمران اسماعیل ہے, کیا یہ سوچ بن گئی ہے کہ جو ہمارے ساتھ ہیں انہی کے ساتھ جاتی ہے, سب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا اور اس کیس پر آگے چلنے کا طریقہ کیا؟ بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. عارف الوی صاحب, طارق میر صاحب کا تعلق MKM کے ساتھ ہے؟ جی ہاں ہے. انہوں نے یہ بیان دیا, کیا اس کا ڈینائل انہوں نے دیا؟ نہیں دیا. ڈینائل دے سکتے ہیں, بالکل دے سکتے ہیں. کیا میڈیا پر ان کو لایا جا سکتا ہے؟ بالکل لایا جا سکتا ہے. یہ تمام چیزیں اب اس آرڈر میں نہیں ہو رہی جو ایک بہتر طریقہ اس چیز کو ختم کرنے کا, کہ وہ آ کے کہ میں نے ایسا بیان ہی نہیں دیا. لیکن اگر وہ آ کے کہہ دے کہ ہاں میں نے یہ بیان دیا تو پھر تو بہت سیریس مسائل ہیں MKM کے لیے. آپ بتائیے پھر یہ مہاجروں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے یا واقعی یہ کچھ اس کے اندر دال میں کالا بھی دکھ رہا ہے آپ کو؟ نہیں بھائی صاحب, میں کنونس نہیں ہوں. ایک تو یہ کہ وسیم اختر صاحب ان 4 لوگوں میں نہیں تھے جن کا ذکر ہوا ہے ان ڈاکیومنٹس کے اندر, کہ صرف 4 لوگوں کو پتا تھا کہ انڈیا سے پیسہ آ رہا ہے. اس میں انور صاحب تھے, عمران فاروق, الطاف حسین تھے, جی,
اور الطاف حسین صاحب تھے. ایک تو وہ 4 لوگ, اور بار بار اس بات کا ذکر ہے تو ممکن ہے وسیم اختر صاحب کو اس بات کا پتہ نہیں ہو, اور یہ کہ جب وہ آ کر نکل کر ساری بات کلیئر ہو جائے گی تو یہ ڈس اون کر دیں گے, اس بات کو بھی چھوڑ دیجئے. پھر میں سازش کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی سازش ہو رہی ہے. یقیناً وہ تو سویلین سائٹ پر ایک ایشو ہے مگر کرمنل کیسز کا ایشو نہیں. ایم کیو ایم تو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمیشہ سازش ہے. میں ذرا سے گن دوں کون کون سازش کر رہا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ کینیڈین گورنمنٹ نے ان کو دہشت گرد کہا ہوا ہے, انہوں نے کہا یہ بین الاقوامی سازش ہے. انہوں نے یہ بی بی سی کی جو چیزیں نکال رہا ہے یہ بھی بین الاقوامی سازش ہے, بی بی سی الگ کر رہی ہے, یو ایس گورنمنٹ الگ سازش کر رہی ہے کیونکہ ان کے کیبلز ریلیز ہوئے جس میں ساری باتوں کا انکشاف ہے. پھر ایک اسٹیٹفور ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جس کی چند چیزیں میں نے آج ٹویٹ کی ہیں, جو کہتا ہے کہ یہ دہشت گردی میں ملوث ہیں. وہ بھی ان کے انٹرنیشنل ادارہ ہے, وہ کمرشل انفارمیشن دیتا ہے انٹرنیشنل کمرشل کمپنیز کو, وہ بھی ان کے خلاف سازش کر رہا ہے. برٹش گورنمنٹ اب ان کے خلاف سازش کر رہی ہے, پاکستان کی حکومت ان کے خلاف سازش کر رہی ہے, آئی ایس آئی, آئی بی اور رینجرز ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کے خلاف سازش کی کہ حکیم سعید کا مرڈر ان کے اوپر ڈالا. پیپلز پارٹی نے ان کے خلاف سازش کی کہ نصیر اللہ بابر نے سارا ان کے خلاف ایکشن دیا. پی ٹی آئی ان کے خلاف سازش کر رہی ہے. میرے بھائی تو یہ سازش والا کیفیت جو ہے نا, یہ میں ذرا آخری وقت ہے, میں ذرا وسیم اختر صاحب سے اس کا جواب لے لوں. آپ جماعت اسلامی بھول گئے اس میں, لیکن کیونکہ آخری تھوڑا سا وقت رہ گیا, میں وسیم صاحب سے اس کا جواب دے لوں اگر اجازت دیں عارف صاحب. جی وسیم اختر صاحب, سارے سازش آپ کے خلاف کر رہے ہیں لیکن بڑا آسان طریقہ ہے سازش سے باہر نکلنے کا. طارق میر ٹی وی پر آ کے میں نے یہ بیان دیا ہی نہیں, کل ختم, سمپل. دیکھیں کاشف, یہ جو اپنا ڈاکٹر صاحب نے پوری ڈیٹیل سنائی ہے یہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ڈے 1 سے جب سے ایم کیو ایم وجود میں آئی ہے یہ سلسلہ جاری ہے اور ہم اس کو فیس کر رہے ہیں میڈیا پہ بھی اور عدالتوں میں بھی. اب کرمنل کیسز کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر ان کے اوپر بھی مقدمے موجود ہیں, عمران خان پہ مقدمہ موجود ہے, پی ٹی وی پہ حملہ, لیکن پارلیمنٹ پہ حملہ. تو یہ ابھی میں وہی بول رہا ہوں, یہ ابھی نئے ہیں 35 پنچر, یہ خود کہہ کے تھک گئے 35 پنچر. تو یہ سازش کس کی تھی, 35 پنچر کہاں سے آئے؟ مسلم لیگ نون کے لیڈر نواز شریف صاحب کی الیکشن کے ریزلٹ سے پہلے تقریر, یہ ساری سازشیں یہ بھی گنواتے ہیں. ابھی خیر میرا ان کا موقع لگ گیا ہوا ہے, کوئی بات نہیں, کبھی کی دن اور کبھی کی راتیں, کوئی بات نہیں. لیکن طارق میر صاحب, میں نے آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا. طارق میر کو کہیں ٹی وی پر آئے بیان دے, میں نے نہیں ہے. میرا لیڈر یہ کہہ چکا ہے, میں اپنے لیڈر کو دیکھتا ہوں, طارق میر جیسے اور بہت سارے اسٹیٹمنٹ ماضی میں آ چکے ہیں, انہوں نے بھی ڈینائل نہیں کیے تھے. اتنے اسٹیٹمنٹ آپ کے خلاف آ چکے ہیں جس میں کہیں نہ کہیں ہندوستان کا ذکر آتا ہے. کیا کریں پھر ان کا؟ وکٹوریس ایک ایس پی ہے راؤ انوار, وہ بھی 2 آدمی لے کے آیا تھا ٹی وی پہ کہ یہ رو سے انہوں نے ٹریننگ حاصل کی. مجھے پروگرام کلوز کرنا وسیم صاحب, ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے, لیکن نئی چیز اس میں یہ وسیم صاحب, I'm sorry I have to close the program, بہت شکریہ مہمانوں کا, لیکن نئی چیز اس میں یہ ہے کہ پھر کا ذکر ہے, اس مرتبہ آپ کے اپنے آدمی کے منہ سے اس کا ذکر ہے, اس کو ٹی وی پر لائیں, وہ انکار کر دیں میں نے یہ انٹرویو نہیں دیا, میں نے یہ الزامات نہیں لگائے. دودھ کا دودھ پانی.